بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کے بعد ایک پروسیس لیڈر آف دی ہاؤس کا، پرائم منسٹر کا، پھر اس کے بعد جو ہمارے سینٹ کے جو ضمنی الیکشنز تھے وہ ہوئے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پریزیڈنشل الیکشنز بھی جو ہے پریزیڈنٹ الیکشن بھی ہو چکا ہے. اب سینٹ کے الیکشن 2 تاریخ ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہونے کے لیے جا رہا ہے. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پروسیس جو حکومتوں کا پروسیس ہے وہ تقریباً مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد ایک ضمنی الیکشنز بھی کچھ سیٹوں پہ جہاں پہ سیٹیں چھوڑی گئی ہیں ان پہ اس کے بعد ضمنی الیکشنز بھی ہیں. لیکن میجورٹی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سازی کا پروسیس ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے حکومت نے کو جو ٹاسک ہے حکومت کے پاس، جو جس بنیاد پہ انہوں نے ووٹ لیے ہیں عوام سے، ان کی خدمت کرنے کا جو ہے ابھی سے ان کا کام شروع ہے، لیکن فل فلیج جو ہے وہ شروع ہوگا. پاکستان جو ہے وہ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس بھی جا رہی ہے، آئی ایم ایف کے اور ساتھ ساتھ بجٹ بھی آ رہا ہے. تو حکومت کی پوری کوشش ہے، اور ہماری بھی ان ساتھ پوری وہ ہے کہ عوام کو ریلیف دے. مشکل فیصلے بھی ہیں، لیکن پوری کوشش ہوگی کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ریلیف دے. مشکل وقت ہے ڈیفینیٹلی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عوام کی اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. مین جو آج پریس کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سنی اتحاد کونسل والے سابقہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت شور مچاتی ہے پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے، اور پارلیمنٹ کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، جس ٹی وی چینل پہ بھی آتے ہیں، جس فلور پہ بھی جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں. آج خیبر پختونخوا میں پورے پاکستان میں جتنے بھی ریزرو سیٹیں ہیں ان کے اوتھ ٹیکنگ ہو چکے ہیں، سوائے خیبر پختونخوا اسمبلی کے. ہم نے اسپیکر صوبائی اسمبلی کو تمام اپوزیشن جماعتوں نے ایک ریکویسٹ بھیجی، اور وہ سیشن کال نہیں کر رہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک ٹائیگر فورس کا جو ہے وہ نمائندہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم نے پھر گورنر خیبر پختونخوا کو ایک اپلیکیشن ڈالی. تمام اپوزیشن کی جماعتوں نے خیبر پختونخوا میں. گورنر نے آج اجلاس کال کیا تھا، اسپیکر سے وہ کی تھی، لیکن انہوں نے آج کے اجلاس کو بھی نہیں بلایا. آج اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ عدالت سے بھی رجوع کر رہی ہیں، ہم الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کریں گے تاکہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے. 2 تاریخ کو جو سینٹ کے الیکشن ہیں، جو ممبران نئے منتخب ہوئے ہیں وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر سکیں. کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت بوکلاٹ کا شکار ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ ریزرو سیٹیں اپوزیشن کو ملتی ہیں، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپوزیشن کی جماعتیں 5 سینٹ کی سیٹیں جو ہے انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا اسمبلی سے جیتیں گی. آج وہ غیر قانونی اور غیر آئینی حربہ استعمال کر رہے ہیں. ہمارے جو ریزرو سیٹوں پہ جو لوگ آئے ہیں ان کا اوتھ نہ لے کے، اسپیکر بھی اور صوبائی حکومت بھی. لیکن جب ان کو تھوڑی تخلیق ہوتی ہے تو ان کی چیخیں جو ہیں وہ چاروں صوبوں میں سنائی دیتی ہیں. پھر یہ ٹاں ٹاں کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور اپنے وقت پہ جو ہے وہ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں، آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. کیونکہ آج اسی وجہ سے آج بجٹ بھی پیش نہیں کر رہے ہیں. آج جو بجٹس باقی صوبائی اسمبلی میں پیش ہو رہے ہیں، جو منی بجٹ کہیں یا جو بھی کہیں، آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں وہ نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ رائے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اسمبلی کا اجلاس نہ ہو. کیونکہ اسمبلی کا جب اجلاس ہوگا تو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی سب سے پہلے ایجنڈے میں ہے، اور وہ نہیں کرنا چاہتے. لہٰذا آج ہم دوبارہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر سے یہ بات ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایک آئینی عہدے پہ ہیں، آپ ریزرو سیٹوں پہ جو کامیاب ہوئے ممبران صوبائی اسمبلی ان سے اوتھ لیں. لیکن اگر آپ اوتھ نہیں لیتے ہیں، پھر کل آپ کے جو سنی اتحاد کونسل والے باقی صوبوں میں پھر وہ گلہ نہ کریں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے. ہوتا تو نہیں ہے، لیکن چیختے بہت زیادہ ہیں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دیکھا ہے، جب وہ باہر آتے ہیں تو ڈائلاگ مارتے ہیں، جب اندر جاتے ہیں تو وزیر اعظم کے پاؤں پڑ جاتے ہیں. کل آپ نے دیکھا، اور اس سے پہلے بھی دیکھا، کتنے اچھے بچے کی طرح ان کے سامنے پیش ہوئے تھے. ہم کہتے ہیں کہ کنفرنٹیشن نہ ہو، لیکن چیز ایک ہو. اندر جاتے ہیں تو وزیر اعظم کی منتیں کرتے ہیں، باہر آتے ہیں کہتے ہیں میں وزیر اعظم کو نہیں مانتا. نہیں مانتے تو بیٹھے تو وزیر اعظم کے ساتھ ہوتے ہو ہاتھ باندھ کے. ہم یہ نہیں چاہتے کنفرنٹیشن ہو. ہم چاہتے ہیں کہ صوبے اور مرکز میں اچھے تعلقات ہوں. خیبر پختونخوا میں
کیونکہ اگر صوبے اور مرکز میں کنفرنٹیشن ہوگی، فنڈز نہیں آئیں گے، ہمارے پاس جو ہے ہماری ترقیاتی کام نہیں ہوں گے خیبر پختونخوا میں، ہمارے جو سابقہ فاٹا کے ساتھ جو ہم نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہمارے جو ہے بہت سے اور ایسے مسائل ہیں جن میں ہمیں مشکلات ہوں گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے۔ آج آپ دیکھیں کل بھی ناخوشگوار واقعہ ڈیر اسماعیل خان میں پیش آیا، اس سے پہلے بھی ہمارے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ناخوشگوار واقعات پیش آئے ہیں۔ ہمارے سیکورٹی فورسز کے نوجوان شہید ہوئے ہیں، ہمارے پولیس کے نوجوان، سیکورٹی فورسز کے نوجوان، ہمارے پولیو ورکر، ہمارے سول سوسائٹی والے جو ہمارے بہن اور بھائی ہیں وہ قربانیں دے رہے ہیں، وہ روزمرہ کی بنیاد پر شہادتیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے بار بار حکومت نے افغانستان کو یہ میسج کیا ہے کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جو کہ اور ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، لیکن پڑوسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی سرزمین پاکستان دشمنوں کے حوالے کریں اور پاکستان دشمن قوتیں پاکستان میں جو ہے وہ اس قسم کی دہشت گردی کریں جو کہ آپ کے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہو چکی ہے۔ اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی حکومت کو یہ چیزیں برداشت کرنی پڑیں۔ روزانہ ہم جنازے اٹھائیں، روزانہ ہمارے سیکورٹی فورسز، پولیس کے نوجوان، سول سوسائٹی جو بھی ہو وہ شہادتیں دیں اور ہم صرف بیانات تک ہوں۔ اب یہ چیز بیانات سے آگے ہونی چاہیے۔ پچھلے دنوں بھی ایک کارروائی ہوئی، بار بار افغان حکومت کو تنبیہ کرنے کے باوجود بھی انہوں نے ایکشن نہیں لیا، تو پاکستان کی حکومت نے مجبوراً کارروائی کی اور دوبارہ ایک جماعت کھڑی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ جب ہم پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان دشمن ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں آپ پاکستان دشمن کیوں کہتے ہیں؟ یہی جو سابقہ پی ٹی آئی اور موجودہ سنی اتحاد کونسل ہے، جب افغانستان پہ کارروائی ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے اس کی مذمت کی۔ کبھی آپ نے اس چیز کی بھی مذمت کی ہے کہ ہمارے جو نوجوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے سرزمین جو ہماری سرزمین پہ دہشت گردی ہو رہی ہے پڑوسی ممالک سے، کیا اس پہ بھی آپ نے کبھی بات کی ہے کہ صرف آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان دشمنی جو کرے اس کے حق میں آپ ہمیشہ بیانات دیں؟ آپ نے سائفر کے حوالے سے بھی اس دن جو یو ایس میں ایک کمیٹی میں جو ہے وہ پیش ہوئے، جو سائفر کا ان کی جو فلم ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ آخر قسط جو تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب دوبارہ یہ جو ہے ریمکس فلم لانا چاہتے ہیں، سائفر کر کے وہاں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نکالا، یہاں جب آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں جو ہے امریکہ نے نکالا۔ ہمیشہ غلط بیانی سے پی ٹی آئی نے ہمیشہ غلط بیانی سے کام لیا ہے، اور غلط بیانی کر کے جو ہے لوگوں کو جو ہے انہوں نے ہمیشہ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج 5 فرنچائز ہیں پی ٹی آئی فارمر سابقہ پی ٹی آئی کی۔ ایک وکیل نکلتا ہے کہتے ہیں مجھے اپنے سابقہ بانی چیئرمین نے یہ کہا، دوسرا نکلتے کہتے ہیں مجھے یہ کہا، تیسرا نکلتے کہتے ہیں مجھے یہ کہا۔ 5 لوگ نکلتے ہیں اور 5 کے مختلف بیانات ہیں۔ ان کے اپنے بیانات ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ ٹیلی نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ چیزیں جو ہے شروع کر دی ہیں۔ ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لے کے جو ہے انہوں نے جو کام کیا ہے وہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اب جھوٹ کی سزا ختم ہونی چاہیے۔ الیکشن گزر چکے ہیں، الیکشن میں پولیٹیکل جماعتوں کو الیکشن پہ تحفظات ضرور ہوں گے۔ ہر الیکشن کے بعد سیاسی جماعتوں کو الیکشن پہ تحفظات ہوتے ہیں، اس کے دور کرنے کا ہمارے پاس فورم موجود ہیں۔ ثبوت اکٹھے کریں، پراپر فورم پہ جائیں، اور ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام ہمیں یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم آج پارلیمنٹ میں ایسی قانون سازی کریں تاکہ کل الیکشن ہو تو یہ حربے استعمال نہ ہو۔ آج اگر ہم قانون سازی نہیں کرتے ہیں، آج اگر ہم یہ چور راستے نہیں روکتے ہیں، تو کل پھر دوبارہ ہمیں الیکشن کے بعد رونا پڑے گا کہ یہ دھاندلی ہو گئی، یہ دھاندلی ہو گئی۔ تو لہٰذا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پر بیٹھ کر، ایک جگہ پہ بیٹھ کر جو ہے الیکٹورل ریفارمز کمیٹی ہو یا جو کچھ بھی ہو، اس میں بیٹھ کر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکٹھے بیٹھ کر ان چور دروازے جو ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا۔ اگر ہم بند نہیں کرتے ہیں تو پھر جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی۔ جو الیکشن ہارے گا وہ بولے گا دھاندلی، جو جیتے گا وہ بولے گا ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ خیبر پختونخوا کا الیکشن جو ہے وہ حلال ہے اور باقی الیکشن جو ہے وہ حرام ہے۔ تو وہ بھی دیکھیں، جب مولانا صاحب بھی کہتے ہیں
کہ میرے مینڈیٹ پہ جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا گیا. بالکل اگر مولانا صاحب ٹھیک کہتے ہیں ان کے مینڈیٹ پہ اگر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو ڈاکہ تو ان لوگوں نے ڈالا ہے جن کے ساتھ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے میرا تو یہی ہوگا کہ پہلا مطالبہ ہی مولانا صاحب کا پی ٹی آئی فارمر پی ٹی آئی سے یہ ہونا چاہیے سنی اتحاد کونسل سے کہ میرے اتنی سیٹوں پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے, پہلے وہ مجھے دے دیں پھر آگے بڑھتے ہیں. لہٰذا اگر ان کے سیٹوں پہ سندھ میں ڈاکہ نہیں ڈالا گیا, سندھ میں کتنی دفعہ حکومت بنائی ہے جے یو آئی نے, کبھی بھی نہیں بنائی. جہاں ان کو احتجاج کرنا چاہیے, جہاں ان کو شور شرابہ کرنا چاہیے, جہاں ان کو رونا چاہیے, وہاں وہ نہیں روتے بلکہ دوسرے صوبے میں جا کر روتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست جو کہ ختم ہو چکی ہے آج, وہ ان کو سارا شاید سنی اتحاد کونسل دے اور وہ اپنے دوبارہ اپنی سیاست کو جو ہے ابھار سکیں. لہٰذا وہ خیبر پختونخوا میں نہیں روتے بلکہ جو ہے وہ جا کے سندھ میں روتے ہیں اور باقی صوبوں میں روتے ہیں. لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ جو آنے والا سینٹ کا الیکشن ہے, حکومتی اتحاد انشاءاللہ واضح اکثریت سے کامیاب ہوگی, ہمارے سینٹ کے چیئرمین آئیں گے. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور ہمارے جو ایک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے غیر ذمہ وارانہ ہمیشہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, انہوں نے پرسوں اپنے حلقے میں جا کے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو بھی آپ سے رشوت مانگیں اس کو آپ اینٹ مار دیں سر. تو وزیر اعلیٰ صاحب اگر آپ رشوت مانگیں تو آپ کے لیے تو پھر پورا ٹرک لانا پڑے گا, کیونکہ جس طریقے سے آپ نے سیاست کا آغاز کیا اور صوبائی وزیر بنے اور وفاقی وزیر بنے, جو آپ کی جائیدادوں میں اضافہ ہوا, جو آپ کے ساتھ بنگلوں میں اضافہ ہوا, اور اس پہ پھر آپ کے ساتھ کیا کیا جائے, اور جس طریقے سے آپ کے صوبے میں نہیں کہتا, آپ خود کہہ رہے ہیں, آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ پچھلے ہمارے 10 سال صوبے میں جو تباہی ہوئی ہے, تو پھر جنہوں نے تباہی کی ہے پہلے تو ان کو بھی سر پھاڑ دیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ فلمی ڈائلاگ, کمپین, جلسے جلوسوں میں اپنے بیانات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن جب آپ ایک عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں, جب ایک فورم پہ آپ پہنچ جاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک ذمہ وارانہ اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. کل اگر کسی نے ایسا کرتوت کام کیا تو اس کی ایف آئی آر کس کے اوپر کٹی؟ غلط بیانی اس قسم کے جو ہے بیانات میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ وار شخص نہیں دے سکتا کہ اس قسم کے وہ بیانات دے. فورمز موجود ہیں, عدالتیں موجود ہیں, چیزیں موجود ہیں. اس طرح تو آپ کے اوپر بھی بہت سے الزامات ہیں ماضی میں, آپ کے اوپر 9 مئی کا بھی الزام ہے, آپ اس وقت وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں, آپ کے اوپر جو ہے بہت سے اور بھی الزامات ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ چیزیں الزامات لگانا بڑا آسان بات ہے, جو ہے اس کو ثابت کرنا جو ہے اس کے لیے فورمز موجود ہیں, اس کے لیے اپنے اینٹی کرپشن موجود ہے. اگر کوئی رشوت کی بات ہوتی ہے, نیب موجود ہے, باقی ادارے موجود ہیں. یہ موجود نہیں کہ آپ لوگوں کو بولیں کہ آپ سول نافرمانی ٹائپ کریں, آپ اگلے کا سر پھاڑ دیں, آپ اگلے پہ وہ کر دیں. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھ لینا چاہیے. میرے خیال میں آج تک ان کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ وہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں. اگر ان کو یقین آ جائے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قسم کے اسٹیٹمنٹس دے دیں گے. بڑی مہربانی, شکریہ. کولی صاحب, ایک تو یہ بتا دیں, آپ نے مولانا کے مینڈیٹ کی بات کی, اتفاق سے آپ نے اسی حلقے سے الیکشن لڑا, تو آپ کیا آپ نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا, آپ نے تو اس کو تسلیم کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ڈاکہ ڈالا, جو جس حلقے سے آپ تینوں امیدوار سے, اس کی کیا صورتحال ہے؟ نمبر 1. سائفر کی آپ بات کرتے ہیں, آپ ہمیں یہ تو بتا دیں سائفر میں کیا غلط کیا ہے, تھوڑا سا ہمیں الیبوریٹ. کیا سائفر آیا نہیں تھا, یا جو اصل مجید نے اس میں لکھا کہ کانسیکوینسز ہوں گے اگر نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب نہ ہوئی, یا اس کے اوپر اعتراض ہے جس کو اس نے کہا کہ ہماری اس طرح کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی؟ سائفر صاحب کہتے ہیں سائفر میں غلطی جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کہاں پہ ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں یہاں پر رونا رو جاؤں کہ جی خیبر پختونخوا میں مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, یہ ہوا ہے, پاکستان میں پہلے کیا ہوا ہے آج تک؟ میں نے پرسوں ٹی وی کھولی, اس میں آیا کہ سپریم کورٹ نے قاسم سوری صاحب کے کیس کو دوبارہ جو ہے اٹھا لیا اور اس کو دیکھ رہے ہیں. الیکشن گزر گیا, 5 سال جو ہے وہ پارلیمنٹ گزر گئی, اسمبلی گزر گئی. آج ہمیں سپریم کورٹ بتا رہی ہے, اب بتائے گی اگلے چند ہفتوں میں, دنوں میں, مہینوں میں کہ جی کیا ہوا. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ صرف 5 سال جو ہے وہ عدالتوں کے چکر لگائیں, ٹائم پاس کریں. پاکستان میں ماضی میں بھی کچھ نہیں ہوا. لہٰذا اگر رونا ہے کہ جی یہ چیز ہو گئی ہے, اب پی ٹی آئی کہہ رہے ہماری 180 سیٹیں, وہ رات کو خواب دیکھتے صبح اٹھتے ہیں کہ ہماری اتنی سیٹیں آ گئی. بھئی کہاں سے آپ کی سیٹیں آئی ہیں؟ لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کر, سیاستدانوں کو بیٹھ کر اس چیز کا جو ہے توڑ نکالنا چاہیے کہ اس قسم کی جو ہے حربے استعمال نہ ہو الیکشن میں. ہم ایک ایسا قانون سازی کریں تاکہ چیزیں نہ ہو. سائفر کے حوالے سے دیکھیں سائفر کوئی نئی بات نہیں ہے. سائفر ایمبیسیز میں روزانہ کی بیس پہ آتے ہیں.
یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک سائفر آ گیا ہے اور اس کے بعد کوئی سائفر نہ آیا نہ آئے گا. لہٰذا انہوں نے سائفر کو جو ہمیشہ اپنے جلسوں میں استعمال کیا کہ جی یہ سائفر، لیکن کبھی پڑھ کے کسی کو نہیں سنا، کاغذ صرف ہاتھ میں لہرا رہے تھے اور کیا کہ جی ہمیں امریکہ نے جو ہے، کیونکہ یہاں پر اس ملک میں عوام جو ہے وہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹس ہیں، تو ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے کبھی وہ جیسے کان میں کہا جائے کہ ذرا اسلامی ٹچ بھی ساتھ دے دو، یہ ٹچ بھی دے دو، یہ بھی ٹچ دے دو، تاکہ لوگوں کے اب جذبات ابھار سکیں. وہاں پر جب جاتے ہیں مجھے بتائیں کہ ایک دن جو یہ فارمر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو یہاں پر سفارت یو ایس ایمبیسی والوں کو، ان کے ڈیلیگیشنز کو اپنے گھر میں بلا بلا کر دعوتیں دیتے ہیں، سیلفیاں کھینچتے تھے، ایک مجھے ان کی پریس ریلیز دکھا دیں یا پریس ٹاک دکھا دیں جس میں انہوں نے ان سے یہ گلا کیا ہو کہ آپ کی حکومت نے، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. کسی پریس ریلیز میں ذکر نہیں ہے. ان کا کام یہ ہے کہ اندر آ کے یہ پاؤں پڑتے ہیں، باہر جا کے پھر یہ جو ہے سلطان رے کے ڈائلاگ، فلمی ڈائلاگ شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. وہ اندر تو پھر آپ وہ کام کریں جو آپ اندر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا یہ وتیرہ ہے کہ ہمیشہ ان کا یہی ہے کہ اندر جا کے وہ معافیا مانگتے ہیں، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، باہر کہتے ہیں کہ جی بس ہمیں ڈائلاگز مار دیتے تاکہ ہم عوام کو سمجھا سکیں یہ چیزیں اب ختم ہو چکی ہیں. عوام بڑی باشعور ہو چکی ہے، عوام کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ہے ساتھ جھوٹ کون بول رہا اور سچ کون بول رہا ہے. صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے، وہ تو ہونی چاہیے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ 8 فروری کے الیکشن میں جو دھاندلی کے الزام ہیں ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. میں تو کہا کہ آپ اپنے، اگر ہمارے دوستوں کو بھی کچھ جگہوں پہ تحفظات ہیں، باقی جماعتوں کو بھی ہیں، فورمز موجود ہیں، فورمز میں جانا چاہیے. یہ فیصلے سڑکوں پہ نہیں ہوتے، یہ فیصلے پارلیمنٹ میں شور شرابے پہ نہیں ہوتے، یہ فورمز ہوتے ہیں. آپ اگر اسمبلی میں شور شرابہ کریں گے اور ہلڑ بازی کریں گے تو کیا ہوگا؟ اسے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا. حکومت اپنا کام کرے گی، اپنے قانون سازی کرے گی، اپنے بل پاس کرائے گی. یہ باہر آ کے آپ کو بولیں گے یہ تو غلط بل پاس ہو گیا. وہ ان کو اتنا ذہن پہ سائیکولوجیکلی یہ سوار ہو چکا ہے کہ اس آپ میں سے بھی شاید کچھ ہمارے دوست بیٹھے ہوں گے پارلیمنٹ میں، جب غزہ پہ ریزولوشن پاس ہو رہی تھی ادھر بھی نو کر رہے تھے. مطلب سنتے نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ان کے سافٹ ویئر میں ایک نو جو ہے ڈالا ہوا ہے، جدھر بھی نہیں، پتہ نہیں گھر میں کیسے ٹائم گزارتے ہوں گے، ادھر بھی نہیں کرتے ہوں گے. لہٰذا آپ دیکھیں غزہ کی ریزولوشن، فلسطین کی ریزولوشن، جس میں پاکستان کا ہر شہری کے جذبات ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ اب کھڑے ہیں. اسپیکر نے پھر بھی کہا کہ آپ نے کیا کر رہے ہیں، پھر جب پٹ کی پھر بھی اس کے بعد کچھ لوگوں نے نو کر دی. تو جب وہ لوگ مطلب فلسطین کے لیے بھی ایسے کرتے ہیں تو پھر آپ خود سمجھ لیں گے. صحیح خاتون کو ٹائم نہیں، پھر آپ کو دے دیں فیصلہ کریں. جو ہے وہ آپ کرنی چاہیے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے. تو اس پی ٹی آئی نے یہ آفر کی تھی کہ ای وی ایم لے کے آتے ہیں سسٹم، تب پیپلز پارٹی نے کیوں انکار کیا؟ تو اس کے بعد پھر 16 ماہ کی حکومت دوبارہ بھی آپ کے پاس رہی ہے. آپ تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ انتخابات جو ہے وہ نہیں ہوئے اور اب دوبارہ پی ٹی آئی جو بیٹھے ہیں انتخابی اصلاحات کرتے ہیں. تو ایک ٹائم پہ وہ نہ کرتے ہیں، دوسری ٹائم انتخابی اصلاحات بالکل ہونے چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ہمیشہ سپورٹ میں رہی ہے. جب ہماری 16 مہینے حکومت تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت کی اتحادی جماعتوں کو کنونس کیا کہ آپ اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ ڈائلاگس کریں، اور ہم نے ان کو ٹیبل پہ بٹھایا. اس کے بعد انہیں 9 مئی کے کرتوت دکھائے، اس کے بعد ڈائلاگس ختم ہو چکے ہیں. اس لیے آپ نے انتخابی اصلاحات کی بات کی، یہ ٹی وی کے ذریعے اور بیانات کے ذریعے نہیں ہوتا، یہ بیٹھ کے کرنا پڑتا ہے. اگر وہ سمجھتے تھے کہ ای وی ایم ضروری ہے تو انتخابی اصلاحات کی میٹنگ میں وہ آتے نہیں تھے. جب وہ آئیں گے ہمیں کنونس کریں گے، ہم سب کنونس ہوں گے اگر وہ چیزیں دیکھی جائیں گی، کیونکہ ماضی میں جو ریکارڈ ای وی ایم کے حوالے سے موجود ہے، جن ممالک میں جو تجربے ہوئے ہیں اس میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. لہٰذا اس پہ جو ہے انتخابی اصلاحات پہ جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے بات نہیں ہو سکتی. وہ جو ان کا فورم ہے، کمیٹی ہے، اس کے ذریعے بات ہو سکتی ہے. اس طریقے سے بات چیت نہیں ہو سکتی. بات کی کہ وہ غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں. تو پرسوں انہوں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے کہا کہ میں صدر پاکستان کے گھر پولیس بھیجوں گا. وہ کون سے ایسے معاملات ہیں جس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صدر پاکستان کے گھر میں پولیس بھیجوں گا؟ اور کیا آیا وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حال میں جو ایک پریزیڈنٹ صدر پاکستان ہے ان کے گھر میں وہ پولیس بھیج سکتے ہیں؟ وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ بیان انہوں نے دن کو دیا تھا یا رات کو دیا تھا، یا کیا پتا وہ جو ان کی اپنی شہد استعمال کی ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس کی بھی، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ابھی تک یقین نہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ ہے. اور میں کہتا ہوں کہ وہ ڈائلاگس جو ہیں وہ چھوڑ دیں، ان میں جرت نہیں ہے کہ پولیس بھیج سکیں. وہ آج تک تو مطلب خود وہ ضمانتوں پہ پھر رہے ہیں، ایک کیس سے ضمانت کرا رہے ہیں، دوسری کیس میں ضمانت کرا رہے ہیں، تیسری کیس میں ضمانت کرا رہے ہیں. ان کے اپنے کرتوت ایسے ہیں
کہ اس وقت بھی وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. لہٰذا جو ہیں وہ کس کیس میں بجائیں گے, پہلے اپنی تفصیل تو بتا دینا. کیا اس کا جو پولیس ہے وہ اس کی بات مانے گی اس وقت؟ کس کیس میں بولیں گے؟ خواہشات میں چیزیں نہیں چل سکتی. ہاں وہ اپنے پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ان کے سابق چیئرمین ہیں یا پی ٹی آئی کے ورکروں کو تو اس پہ خوش کر سکتے ہیں, عمل درآمد کر کے دکھائیں. میں ان کی جرت کو میں سلام پیش کروں گا, ان کی جرت تو کر کے دکھا دیں, تھوڑا سا کہہ تو دے کہ میں ایسے کرنے جا رہا ہوں, اور یہ اس کی ذرا پولیس کی بات تو مانیں. یہ ایسے فلمی ڈائلاگ یہ مار رہے ہیں. جیسے میں نے کل کہا, کل دیکھیں آج وہ پھر فارم 47 45 کی بات کرتے, کل مؤدبانہ طریقے سے وزیر اعظم صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کیسے کھڑے تھے. لہٰذا ان کا دورہ پن ہے, اور ان کے دورے پن میں نہ ہے, ہمیشہ ان کو یہی چیزیں چلتی تھیں. جی سعید صاحب, ملک صاحب. سر ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت معاشی جس کا سامنا ہے, پھر الیکشن میں داخلگی کا ایشو ہے, یہ دو بڑے ایشوز کو لے کر کیا یہ حکومت 5 سال پورا کر پائے گی, اور پیپلز پارٹی کیا آخر دم تک شہباز شریف صاحب کا صاحب کیا ساتھ دیں گے, کیونکہ آپ لوگ آئینی عہدے انجوائے کر رہے ہیں لیکن حکومت کا حصہ بننا نہیں چاہتے ہیں, تو اس حکومت کے آخر تک آپ لوگ ساتھ دیں گے؟ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سی سی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے اور ہم اس حکومت کو سپورٹ کریں گے, اور ہم نے حکومت کو جو ہے وہ ووٹ کیا پرائم منسٹر کو, اعتماد کا ووٹ. ہم بلز میں بھی جو صحیح ہوں گے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ملک اور اس کے لیے ٹھیک ہے, ہم اس کو سپورٹ کریں گے. ہم کابینہ کا حصہ نہیں بننے اور نہ بننے جا رہے ہیں, لہٰذا جو ہے ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے. ہم بالکل اس حکومت کو سپورٹ کریں گے اور سپورٹ کریں گے. کون سی عید کے بعد؟ نہیں, مجھے نہیں لگ رہا کہ عید کے بعد بھی کوئی ہمارا کوئی ایسا پروگرام ہے کہ ہم جو ہے وہ کابینہ کا حصہ بننے جا رہے ہیں. اگر کابینہ کا حصہ بنیں گے کبھی کوئی ایسے موڑ پہ تو آپ کو ضرور آگاہ کریں گے. ٹھیک, تھینک یو.